محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں دیا باجی نے۔ بنگلے سے واپس جاتی ہوئی میں بہت افسردہ تھی۔ آج پھر چھوٹی بیٹی کوئی فرمائش کرے گی، اس کو میں کیا جواب دوں گی؟ اسی سوچ میں میری روٹ کی بس نکل گئی تھی۔ میرے پاس رکشے کا کرایہ نہیں تھا۔ میں بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ اسی وقت میرے سامنے ایک چھوٹی سی کار آ کر رکی۔ ساتھ چلنے کا کتنا لے گی؟ اس کے الفاظ سن کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا، لیکن دل میں چھوٹی کی روزہ افطاری کا خیال جیسے آیا، میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب ہم اس کے بنگلے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ جلدی جلدی کام ختم کر، کلثوم، اور یہ بہانے بازی چھوڑ دے۔ تو نے پچھلے دنوں کانچ کا پورا سیٹ خراب کیا ہے، تنخواہ سے پورے 2,000 کٹیں گے، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے تیری جیسی عورتوں کی چلاکیاں۔ ادھر مجھے بنا بتائے کہیں اور جا کر کام ڈھونڈ لے گی اور میں بیٹھی رہ جاؤں گی عید کے دن۔ اس لیے تجھے پوری تنخواہ نہیں دوں گی، اور دوں گی بھی لیٹ۔ فی الحال میں نے گھر میں روزہ افطاری کی دعوتیں رکھی ہوئی ہیں، ان سے نمٹ جاؤں، پھر دیتی ہوں تجھے تیری تنخواہ۔ میرے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ مالکن کی یہ بات سن کر بھلا کانچ کا گلاس ان کی بلی نے توڑا تھا اور الزام مجھ معصوم پر آ گیا تھا۔ 10,000 میں سے اگر 2,000 کٹ جاتے تو صرف 8,000 باقی بچتے، اور پرچون والے کا پچھلا حساب ہی 12,000 سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا ہو سکتا ہے مالکن عید کی وجہ سے کچھ پیسے عیدی لگا کر ہی دے دے، لیکن وہ تو تنخواہ ہی کاٹنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ میں بھی روزے سے تھی، اور میں اس بنگلے میں 2 سال سے ملازم تھی۔ پہلے بڑی بیگم صاحبہ ہر رمضان ملازموں کو راشن بھی دیتی تھیں، اور عیدی بھی، اور کپڑے بھی۔ پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر دی، اور بہو رانی نے گھر کا نظام سنبھال لیا۔ اب بڑی بیگم صاحبہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس امریکہ چلی گئی تھی، اور بہو رانی نے پورے گھر کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ افطاری کی تیسری دعوت تھی۔ وہ ملازموں سے جلدی جلدی کھانا بنوا کر لان میں لگوا لیتی، پھر میری اور سکینہ کی چھٹی کر دیتی تھی، اور اکثر میرا اور سکینہ کا روزہ سڑک پر کھلتا تھا۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہمیں پانی اور کھجور پکڑا ہی دیتا تھا۔ ایک دو بار میں نے اور سکینہ نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا بھی تھا کہ بیگم صاحبہ، ہم شام کو افطاری کے برتن صاف کر کے چلے جایا کریں گے۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھ کر تن سے مسکرا کر کہا تھا، کلثوم بی بی، تم خود بھی چلاک ہو اور معصوم سکینہ کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہو۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے کھانا بنانے کے لیے کک رکھے ہوئے ہیں تو تم دونوں کا دعوت میں بھلا کیا کام کاج؟ اور برتن صاف تو میں دوسرے ملازم سے ہی کروا لیتی ہوں۔ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم غریب لوگوں کے کام جان بوجھ کر کام میں مدد کرنے کا بہانہ کرو گی، اور پھر آدھی سے زیادہ افطاری تو تم لوگ لے اڑو گی۔ اس لیے میں پہلے ہی تمہیں کام سے گھر بھیج دیتی ہوں، تاکہ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ روزہ افطار کرو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا۔ نہ جانے عابدہ بیگم کو یہ وہم کیوں ہو گیا تھا کہ ہم ملازم ان کے سودے سلف میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ دل ہی دل میں افسوس کرتے، ان کی سوچ پر دکھی ہوتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، جب تو اتنا نوازتا ہے تو انسان کی نیت کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ ہم جیسے محنت کش غریب لوگ اس قابل نہیں کہ کوئی ہمارا روزہ افطار کروائے۔ کیا غریبوں کو روزہ کھلوانے سے ثواب نہیں ملتا؟ یا اللہ، کیا جنت میں بھی صرف یہی امیر لوگ جائیں گے کیونکہ یہ روزہ افطار کروا رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ وہاں بھی ایک کونے پر کھڑے رہ جائیں گے؟ میرا گلا جیسے آنسوؤں سے رند گیا تھا۔ سکینہ نے میرے بازو میں اپنی کوہنی ماری تھی۔ میں نے سر جھکا کر مالکن سے کہا، بی بی جی، میں بچپن سے کوٹھیوں پر، حویلیوں پر کام کاج کر رہی ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے 1 روپے کی بھی بے ایمانی نہیں کی۔ لوگ اپنی خوشی سے، رضا سے بچا کچا کھانا کھانے کو دے دیتے ہیں تو جھولیاں بھر بھر کر ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ ایسی باتیں کر کے ہمارے ایمان کا امتحان نہ لیں۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن بے ایمان نہیں ہیں۔ بی بی جی،
اگر تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے تو میری بیٹی کا روزہ افطار ہو جائے گا۔ اس نے بڑے شوق سے جمعے کا روزہ رکھا ہے۔ پوری تنخواہ بھلے ہی نہ دیں، اس روزے کی افطاری جتنے پیسے ہی دے دیں۔ عابدہ بیگم میری بات سن کر غصے سے پھٹنے والی ہو گئی تھی اور کہنے لگی، کتنی بار کہوں، فی الحال گنجائش نہیں ہے، دعوتوں پر اتنا خرچ ہو رہا ہے، بھاگ نہیں جاؤں گی تمہارے چند ہزار روپے لے کر، بار بار بحث کیوں کرتی ہوں؟ نوکری نہیں کرنی تو بتا دو، کوئی اور کام والی ڈھونڈ لوں گی۔ سکینہ نے ایک دم معاملے کے بیچ میں پڑتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں بی بی جی، اس کا وہ مطلب نہیں تھا، بس اپنی بچی کے لیے پریشان ہو رہی تھی، میں سمجھا دیتی ہوں اس کو، ویسے بھی آپ کا بڑا دل ہے، غریبوں کا بڑا کرتی ہیں، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ چل کلثوم، پھر گاڑی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنی میلی سی چادر اپنے سر پر اوڑھی تھی اور مجھے بھی اشارہ کیا تھا۔ میں نے مرے مرے قدموں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ سارا راستہ مجھے سمجھاتی رہی تھی، دیکھ کلثوم، تیرا شوہر بھی نہیں ہے، یتیم بچوں کی کفالت کسی طرح تو کرنی ہی ہے، مالکوں سے ضد بحث نہ کیا کر، تجھے معلوم ہے کہ عابدہ بیگم نیت کی بڑی خراب عورت ہے، اس سے جتنا مانگے گی وہ اتنا ہی دل تنگ کرے گی، مت مانگ اس سے، لے دے کے گھر چلانے کی کوشش کر، عید کے بعد کسی اور جگہ دیکھتی ہوں تیرے لیے کام، فی الحال یہی کام ہے، ان لوگوں سے اڑی مت کر۔ اور میں نے اپنے بیٹے کو کہہ رکھا ہے، جیسے ہی اسے کہیں سے راشن کا پتہ لگتا ہے تو وہ تجھے بھی لے جائے گا اپنے ساتھ راشن لینے۔ وہ بتا رہا تھا کہ بڑی سڑک پر کافی لوگ کیمپ لگا کر راشن بانٹ رہے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میری بڑی بیٹی 13 سال کی تھی اور چھوٹی بیٹی صرف 4 سال کی تھی جب ان کا باپ مر گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک میں نے ان کی پرورش لوگوں کے جھوٹے برتن مانج مانج کر کی ہے، لیکن اس بار مہنگائی اتنی ہے کہ میرے اپنے بچے ایک ایک چیز کے لیے ترس گئے ہیں۔ چھوٹی نمرہ تو ابھی صرف 6 سال کی ہے، بڑی بیٹی خوشبو تو سمجھدار ہے، نمرہ کو کیا کہوں گی، اس نے تو زور زبردستی روزہ بھی رکھ لیا ہے۔ میں انہی خیالات میں گری ہوئی تھی کہ سکینہ کی بس آ گئی اور وہ مجھے اللہ حافظ بول کر بس میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ میری بس آنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ میرے ذہن میں پھر وہی رنگ برنگی فروٹ چاٹ اور کھانوں کے ڈھیروں لوازمات اس طرح سے بڑی ٹیبل پر سجے ہوئے تھے، اور وہاں پر ایسے لوگوں کو روزہ کھولنے کے لیے بلایا جا رہا تھا جن کا اکثر روزہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دم بس پہنچ گئی تھی۔ میں نے بس میں سوار ہونے کی کوشش کی، رش کی وجہ سے مجھ کو جگہ نہ مل سکی اور میں پریشانی سے نیچے کھڑی رہ گئی تھی اور بس چلی گئی۔ قریب کھڑے لڑکے سے ٹائم پوچھا تو اس نے بتایا کہ روزہ کھولنے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ یہ سن کر میں سر پکڑ کر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ لوگ جلدی جلدی میں گھر جانے کے لیے رکشے کروا کر نکل رہے تھے، لیکن میرے پلوں میں تو صرف 100 روپے بندھے ہوئے تھے اور گھر تک کا رکشہ کم سے کم 150 روپے میں ہونا تھا۔ اگر میں ٹائم سے گھر نہیں پہنچی تو نمرہ خوشبو کو کتنا پریشان کرے گی۔ میں یہ سوچتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سڑک کے کنارے کنارے ہی چلنا شروع کیا تو اچانک میرے برابر میں ایک چھوٹی سی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی والے نے شیشہ نیچے کرتے ہی فوراً پوچھا، ساتھ چلنے کا کیا لے گی؟ اس کا لہجہ، اس کا انداز سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ خدا گواہ ہے کہ شوہر کی بیماری اور پھر بیوگی کاٹنے کے بعد اب تک میں نے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ مجھے کسی کی نظروں میں شرمندہ ہونا پڑے، لیکن اس روز میرے کانوں میں صرف میری بچی کی معصوم ضد گونج رہی تھی۔ روزہ کھلنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں نے دل کو بڑا کیا، ڈری ڈری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر چپ چاپ جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پسینے سے تر ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی سفید چادر کو مضبوطی سے پکڑ کر چہرہ بالکل چھپا لیا تھا۔ ہر دن خبروں میں نہ جانے کیا کچھ آتا تھا۔ میرا دل بری طرح سے لرز رہا تھا اور میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے،
میں نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی اور پھر میں اندر داخل ہو گئی۔ اس شخص نے گاڑی سے اترتے ہی مجھے بھی اشارہ کیا اور میں لرزتے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس بنگلے میں بہت سے ملازم تھے جو مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص مجھے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے گھٹیا سے انداز میں کہنے لگا، کب تک اس خیمے میں چھپی رہو گی؟ چادر اتارو تاکہ اندازہ ہو تمہاری فگر کا۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس شخص نے میری حالت دیکھ کر غصے سے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں گاہک کو خوش کرنا بھی نہیں آتا؟ اچھی خاصی عمر کی لگتی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم سے میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی اور وہ پریشان ہو گیا۔ میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھنے لگا، پہلی بار آئی ہو؟ میں نے زور زور سے سر کو ہلانے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں تھوڑی دیر مزید رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ اسی وقت مسجدوں میں اذان کی صدا بلند ہونے لگی تو میں نے اس سے بے اختیار پانی مانگا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ملازم کو پکارا اور ملازم پانی کی بوتل لے کر دوڑا آیا۔ میں نے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے روزہ افطار کیا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میرے خدا، تم روزے دار تھی؟ پھر میرے ساتھ کیوں آ گئیں؟ باخدا میں نے کبھی کسی عورت کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی اور مجھے تم اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے والی تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے اپنے سارے حالات سنا دیے تو وہ اور بھی زیادہ افسوس سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنے ملازم سے کہا کہ ہم نے جو بھی کھانا تیار کیا ہے فوراً سے لے آؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ایک دم سے کہا، صاحب جی، میں کھانا یہاں نہیں کھاؤں گی، میرے بچے بھوکے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، نہ جانے ان دونوں نے روزہ بھی افطار کیا ہوگا یا نہیں، خدا کے لیے مجھے یہ کھانا گھر لے جانے کے لیے دے دیں۔ میری بات سن کر اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وہ سارا کھانا پیک کروا لیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس شخص کو کبھی اپنے گھر نہ لے جاتی، لیکن اس وقت میرے لیے میری بچیوں کی بھوک ہی سب کچھ تھی۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں کی وجہ سے اس شخص نے اپنی گاڑی بہت پیچھے ہی چھوڑ دی تھی اور ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان اور بہت سارا فروٹ جو اس نے راستے سے خریدا تھا پکڑ کر میرے ساتھ تیز تیز چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی نمرہ دروازے میں ہی کھڑی تھی اور بڑی بے صبری سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میرے ساتھ موجود شخص کے ہاتھوں میں سامان دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی چمکنے لگی تھی۔ ہم لوگ گھر کے اندر پہنچے تو خوشبو نے سہم کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے نظروں ہی نظروں میں بتا دیا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس شخص کو سلام کیا، وہ جو ایک بہت بڑے بنگلے کا مالک تھا اور غلط ارادے سے مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ جانے اس کی دل کی دنیا ایک دم سے کیسے پلٹ گئی۔ وہ شخص اس وقت ہمارے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ نمرہ نے اتنی ساری چیزیں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بڑی بہن سے شرارتیں کر رہی تھی اور کھانا بھی کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد خوشبو برتن لے کر اندر کو چلی گئی۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہہ دیا تھا۔ میں اب تک اس شخص کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بی بی دیکھو، میں بہت گناہ گار انسان ہوں۔ 4 سال پہلے میری بیوی فوت ہو گئی تھی۔ بچے کو جنم دیتے ہوئے میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ میرے لیے یہ صدمہ ایسے تھا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، بڑی دولت تھی، لیکن سکون نہیں تھا۔ دوستوں نے، رشتہ داروں نے کہا کہ شادی کر لو، لیکن میں ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ کاروبار پر توجہ نہیں دی تو بڑے بڑے نقصان ہوتے چلے گئے۔ گاڑیاں بکنے لگیں، گھر باقی رہا اور یہ ایک چھوٹی گاڑی۔ تب مجھے جا کر یہ احساس ہوا کہ
کہ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بڑا ضروری ہے۔ اس وقت سے میں نے اپنے کاروبار پر دوبارہ توجہ دینا شروع کر دی، اور اسی وقت سے میں اپنی بیوی کی یادوں سے گھبرا کر کبھی بھی سڑک پر نکل جاتا ہوں اور کسی اجنبی عورت کو اپنے ساتھ لا کر یہ گناہ کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں، لیکن نہ جانے کب میں اس عادت کا شکار ہو گیا۔ تم پر پہلی نظر پڑی تو میں نے برے ارادے کے ساتھ ہی تمہیں دعوت دی تھی، اور جو تم نے فوراً قبول کر لی تو میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے یہ گناہ کرنے سے بچایا کہ کسی ضرورت مند کی مجبوری کو خرید کر میں اسے گناہ کی دنیا میں داخل کر دوں۔ تم بھی اچھی عورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اس گناہ سے بچا لیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، اور میں ان دونوں یتیم بچیوں کی ذمہ داری اچھے سے نبھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ میں اس کی باتیں سن کر اپنی جگہ پہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں شام کے منظر دہرائے گئے، اور میں نے سوچا کہ اگر میں واقعی غربت سے گھبرا کر کوئی غلطی کر بیٹھتی تو قیامت کے روز اپنے اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاتی۔ میرے دل میں یہ سوچ پیدا ہوتے ہی میں نے اس شخص کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب جی، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں بچیاں ہی میرا واحد سہارا ہیں، اور ان کی پرورش میری ذمہ داری ہے۔ میں محنت مزدوری کر کے ان دونوں کو پالنا پوسنا چاہتی تھی، لیکن یہ دنیا ایسی ہے کہ غریب کو اس کی مزدوری بھی ادا نہیں کرتی۔ میں اس بات پر کیسے یقین کروں کہ نکاح کے بعد آپ کا ارادہ نہیں بدل جائے گا، اور ان معصوم بچوں کو آپ اپنی سگی اولاد کی جگہ دے کر ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں میری مدد کریں گے؟ تو اس شخص نے ایک بات کہی، بی بی، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا سکتا ہوں، اور میری گواہی وہی ذات ہی دے سکتی ہے۔ وقت آنے پر تمہارا جو فیصلہ ہو مجھے بتا دینا، میں اب چلتا ہوں۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے پیچھے سے پکار کر کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ میری طرف پلٹ کر کہنے لگا، میرا نام محمد موسیٰ ہے۔ وہ جاتے ہوئے مجھے اپنا فون نمبر دے گیا تھا۔ میرے پاس ایک ٹوٹا پھوٹا موبائل فون تھا۔ کھانے کے ساتھ اس نے بچوں کو کافی سارے پیسے بھی دیے تھے۔ اگلے روز میں کام پر نہیں گئی تو میری مالکن کا فون مجھے مسلسل آنے لگا۔ مجھے اس عورت سے شدید چڑ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ دوپہر کے وقت ہی اس نے ڈرائیور کے ساتھ سکینہ کو بھیج دیا۔ سکینہ گھر پہنچتے ہی پہلے تو مجھ پر کافی ناراض ہوئی، اور جب میں نے اسے کل کی ساری بات بتائی تو وہ کچھ دیر سوچ کر کہنے لگی، کلثوم، محمد موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ میری بہن، میری بات مان، اور ایک پل کی بھی دیر نہ کر، اور فوراً اس کی یہ پیشکش قبول کر لے۔ تو گناہ کرنے سے بچ گئی، لیکن نہ جانے کل کو ان بچیوں کا مستقبل کیا ہو۔ تو ابھی جوان ہے، قبول صورت ہے، اس شخص کو گھر چلانے والی چاہیے، اور تجھے سہارا، بچیوں کو چھت بھی مل جائے گی، اور ایک مضبوط نام کا سہارا بھی مل جائے گا جو ان کی کل زندگی پر اثر ڈالے گا۔ میرے دل میں جو کشمکش چل رہی تھی، سکینہ کی بات سن کر وہ ختم ہو گئی۔ سکینہ مجھے نیا حوصلہ دیتے ہوئے واپس لوٹ گئی، اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد محمد موسیٰ کو کال کر دی۔ روزہ افطار ہونے کے بعد تقریباً 8 بجے وہ مولوی صاحب اور 2 لوگوں کو لے کر آ گیا۔ نمرہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن خوشبو کو ساری بات معلوم ہو چکی تھی۔ وہ ڈری سہمی سے ہی محمد موسیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بستی کے لوگوں نے کل بھی یہ شخص میرے ساتھ دیکھا تھا، اور اب جب اسے میرے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کچھ عورتیں تجسس کے مارے گھر میں جھانکنے لگی تھیں۔ مولوی صاحب نے میرا اور محمد موسیٰ کا نکاح پڑھا دیا تو پڑوسی بھی حیران و پریشان ہو گئے تھے، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک اجنبی انجان شخص میرا شوہر بن گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا کو پکار رہی تھی کہ یا اللہ، اس فیصلے کو میرے اور میری بچیوں کے حق میں بہتر کرنا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مجھے اور میری بچیوں کو لے کر اس مکان سے چلا آیا۔ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھتے رہے۔ محمد موسیٰ نے اس مکان کی چابی اپنے نوکر کے حوالے کرتے ہوئے کہا
کہ یہ چابی اس کے مالک تک پہنچا دینا، اور مجھ سے کہا کہ اگر اپنا کچھ ضروری سامان وہاں سے اٹھانا ہے تو ملازم کو بتا دینا۔ کل کائنات ایک چھوٹی سی پیٹی تھی جس میں اچھے وقتوں میں میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سے سونے کے تار بنوا کر رکھے ہوئے تھے تاکہ زیور کے نام پر انہیں یہ بالیاں ہی پہنا دوں۔ کچھ کپڑے اور وہ ضروری سامان ہم اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی بدل گئی تھی، اور محمد موسیٰ نے سچی توبہ کر لی تھی ہر قسم کے گناہ سے۔ دونوں بیٹیاں اتنی خوش تھیں کہ جتنی اپنے سگے باپ کے دور حیات میں بھی نہ تھیں۔ میری زندگی کا پہلا رمضان المبارک تھا کہ میرے دسترخواں پر ہر قسم کی نعمت موجود ہوتی تھی۔ گھر میں ایک بوڑھے ملازم میاں بیوی رہتے تھے اور ایک ڈرائیور تھا۔ میرا رویہ ان تینوں کے ساتھ ایسا تھا کہ انہیں یہ کبھی احساس ہی نہ ہو کہ وہ اس گھر کے نوکر ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بدلے ہیں تو میں مغرور ہو جاؤں۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے کچی آبادیوں میں جا کر اپنے جیسے غریب لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدد کرنی چاہیے، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہم ماں بیٹیوں کی عید ایسے گزری جیسے کوئی سہانا خواب ہوتا ہے۔ میں نے کلام پاک کی تعلیم حاصل کر کے رکھی تھی اور میٹرک تک پڑھی ہوئی بھی تھی۔ میرے شوہر کے کاروبار میں دن رات ترقی ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ان کی شدید خواہش تھی کہ میں غریب عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی تنظیم بناؤں جس کا مقصد صرف اور صرف ان کی فلاح و بہبود ہو، اور یہ سب وہ اپنے ذاتی خرچ سے کرنا چاہتے تھے۔ ان کی پہلی بیوی کا نام آمنہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ ٹرسٹ ان کے نام پر بنے تاکہ جب تک غریب لوگوں کی مدد ہوتی رہے ان کی بیوی کی روح کو ثواب ملتا رہے۔ وقت پر لگا کر گزر رہا تھا۔ میری بیٹیاں اچھی تعلیمی اداروں میں پڑھ لکھ رہی تھیں۔ شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری دی۔ کچھ دیر تو میں سن بیٹھی رہ گئی کہ میری چھوٹی بیٹی اس وقت 12 سال کی ہونے جا رہی تھی، اور میں ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ خوشبو کو اس کے والد نے اس کی خواہش پر میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں سوچ اٹھی کہ شاید یہ بچہ میری دونوں بیٹیوں کی زندگیوں پر برا اثر ڈالے، لیکن اگلے ہی لمحے میرا دل خدا کے خوف سے لرز اٹھا تھا جس نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر اتنی عالی شان جگہ پر لا کر پہنچا دیا۔ میں نے یہ بات رات کو روتے ہوئے جب اپنے شوہر کو بتائی تو وہ گمسم سے بیٹھے رہ گئے۔ مجھے لگا شاید انہیں یہ خوشخبری اچھی نہیں لگی۔ میں رونے لگ گئی تھی تو وہ میرا ماتھا چوم کر بولے کہ نیک بخت، تمہارے نصیب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کی دلدل سے نکالا، اور جب سے تم اور دونوں بچیاں میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، میری زندگی میں ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی ہے۔ ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ میرے آنگن میں پھول کھلانا چاہ رہا ہے تو بھلا میں کیوں اس نعمت پر ناشکری کروں گا؟ میرے دل میں اطمینان کی لہر اٹھی اور میں نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ خوشبو نے بھی اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ موسیٰ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے اور اپنی اولاد کو کھونے کے ڈر میں مبتلا ہیں، لیکن میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عرصہ بھی گزر گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ میرے شوہر اور میری دونوں بیٹیاں بے حد خوش تھیں۔ پورے ہاسپٹل میں خوشی کا سماں تھا۔ 3 روز کے بعد جب میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر گھر پہنچی تو دروازے پر ایک بوڑھی عورت نہایت خراب حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چوکیدار سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ہر روز چلی آتی ہے۔ جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اسے سینٹر میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ ضد کرتی ہے کہ اسے صرف بیگم صاحبہ سے ہی ملنا ہے۔ عورت مجھے دیکھتے ہی تیر کی طرح اٹھی اور میری طرف لپکی۔ میں نے اسے بڑے پیار محبت سے کہا کہ فی الحال میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اس کی بات سن سکوں، اسے چند دن میرے سینٹر میں رہنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر راضی ہو گئی۔ مجھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر یوں لگتا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن یاد نہیں پڑتا تھا۔ 2 دن کے بعد ہی
مجھے سینٹر سے ایمرجنسی میں فون آ گیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت جسے میں نے شیلٹر میں بھیجا تھا، اس کی طبیعت نہایت خراب تھی اور وہ ایک بار مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے بچے کو اپنی ملازمہ کے حوالے کیا اور جلدی سے سینٹر پہنچ گئی تھی۔ اسے شدید بخار تھا اور وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ ہمارے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے کوئی اندرونی شدید انفیکشن ہے جس کا مکمل معائنہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ کسی گہری نفسیاتی صدمے کا شکار ہے، اس لیے اس کے پاس پہنچ کر بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معلوم کرنا چاہا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ تب اس نے روتے روتے بتایا کہ وہ عابدہ بیگم ہے۔ میں نے یہ سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ ان کی عمر مجھ سے کوئی 8 سال ہی زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت وہ شدید بڑھاپے اور بیماری کا شکار تھی۔ کوئی دیکھتا تو یوں سمجھتا کہ شاید وہ 80 90 سال کی ہیں، لیکن در حقیقت وہ صرف 52 برس کی عمر میں ہی اس حالت زار کا شکار ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نہیں نوازا تھا اور صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ انہیں ان کی دوسری بیوی نے دھکے دے کر گھر سے اس وقت نکال دیا جب صاحب بیرون ملک دورے پر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر سے رابطہ کر لیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے پاس پناہ لینے کے لیے گئی جن پر وہ اپنی مال و دولت لٹاتی تھیں، لیکن کسی نے بھی انہیں اس مشکل وقت میں سہارا نہ دیا۔ ایسے میں ان کی حیثیت یہ ہو گئی تھی کہ وہ مانگ تانگ کر کھانا کھاتی اور کبھی کبھی تو کئی دن تک فاقے سے رہنا پڑتا۔ اسی دوران ان کی ملاقات سکینہ سے ہوئی اور سکینہ نے انہیں بتایا کہ آمنہ ٹرسٹ میں ان جیسے ندار اور مفلس لوگوں کو پناہ دی جاتی ہے اور باعزت زندگی گزارنے کا موقع بھی میسر ہو جاتا ہے۔ سکینہ نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ٹرسٹ کلثوم کے دوسرے شوہر کی ہے۔ بس اسی دن سے وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور مسلسل گھر کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے میری تنخواہ سے محروم کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نام اور مرتبہ چھین لیا تھا جس کی وجہ سے وہ غریب لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتی تھیں۔ میں ان کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں اس بات پر تیار کیا کہ وہ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، لیکن وہ باضد تھی کہ پہلے میں انہیں معاف کر دوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر چکی ہوں۔ شاید ان کی دی گئی تکلیف میرے لیے آزمائش تھی اور اسی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہترین زندگی اور بہترین ہم سفر عطا کیا تھا۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹروں نے فوراً رپورٹس کروانے کے لیے لیبارٹری بھیجا۔ رپورٹس 2 دن کے بعد ملنی تھی۔ میں انہیں یہ کہہ کر کہ میں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ہاسپٹل آئی، گھر واپس آ گئی تھی۔ میری ایک ورکر مسلسل ان کے ساتھ تھی۔ ان کی حالت کا مجھے فون پر مسلسل بتایا جا رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ عابدہ بیگم کو صحت اور تندرستی عطا فرما اور اسے معاف کر دے۔ میں رات کو ان سے ملنے گئی تو ان کے چہرے پر کافی سکون تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے کہ انہیں جگر کا سرطان ہے۔ یہ سن کر میں غمزدہ ہو گئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لی تھی، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ رپورٹ سے فائنل ہو گیا تھا کہ میں نے ان کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی اور جس دن انہوں نے آپریشن کے لیے لے کے جانا تھا، انہوں نے رات کو بہت خاموشی سے اپنی جان دے دی تھی۔ میں نے ان کے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میت وصول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور یوں ایک بہت بڑے خاندان کی بہو، ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہمارے فلاحی ادارے کے لاوارث لوگوں کے قبرستان میں نہایت افسردگی کے عالم میں دفن کر دی گئی تھی۔ میرے شوہر اور ادارے کے سارے ملازمین ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے سے کم حیثیت پر یہ سوچ کر ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جب ہم کسی کا رزق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو جلد یا بدیر ہمیں اسی حالت زار سے گزرنا ہوتا ہے۔ مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے
میں ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور انہیں بخش دے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔